الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. صدق اللہ العلی العظیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، 30ویں سپارے کی 30ویں صورت جو ہے وہ سورہ ماعون، یہ سورہ الماعون ہے جس کی میں نے ابھی جو ہے وہ تلاوت کی ہے. اس سورہ مبارکہ کے حوالے سے جو میں نے عنوان یا موضوع جو ہے وہ بنایا ہے وہ ہے تعلق مع اللہ اور حقوق العباد. ان دونوں کا آپس کے اندر ایک تعلق بھی ہے اور دونوں کی جو ہے وہ اہمیت بھی ہے، اور اس صورت کے حوالے سے انشاءاللہ جو ہے وہ یہ چیز ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ بات سمجھ لیں جی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر جس مقصد کے لیے انسان کو پیدا کیا ہے اس مقصد کا حصول جو ہے اس کے لیے معاشرے کے اندر جو ہے وہ امن بڑا ضروری ہے. معاشرے کے اندر جو ہے وہ افراتفری، بے چینی، بد اعتمادی، یہ جو ہے وہ انسان کو اس مقصد سے دور کرتی ہے. انسان جب دوسرے انسان کے ساتھ جڑتا ہے تو معاشرت شروع ہوتی ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو پیدا کیا، تو ظاہر آدم کے بعد پھر ہوا کو بھی پیدا کیا. تو یہ سمجھ لیں کہ دوسرا انسان جب ایک انسان کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے نا، جیسے ہم کہتے ہیں میاں اور بیوی، یہاں سے معاشرت شروع ہوتی ہے. اور یہ معاشرت جو ہے اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ان کے آپس کے تعلقات اچھے ہوں، ایک دوسرے کے اوپر اعتماد ہو. ایک بات نوٹ کر لیں، اکیلا آدمی آزاد ہوتا ہے، اور جب وہ کسی دوسرے آدمی کے ساتھ اس کی نسبت قائم ہوتی ہے نا، کسی وجہ سے بھی جڑتا ہے، تو اب اس کی آزادی جو ہے وہ کم ہوتی ہے. وہ اپنی مرضی کا مالک نہیں رہتا، کیونکہ جس کے ساتھ وہ رہ رہا ہے نا اس کا بھی کوئی حقوق و فرائض لحاظ اس کو جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. جھگڑا یہاں سے شروع ہوتا ہے. آپ اکیلے جنگل میں پھریں، آپ کا کسی کے ساتھ کیا جھگڑا ہوگا؟ جب کسی بھی اعتبار سے کوئی دوسرا آدمی جو ہے وہ آپ کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہے، کسی بھی اعتبار سے، مثال کے طور پر ایک دکاندار اور گاہک آپس میں وابستہ ہو جاتے ہیں نا اس تعلق کی وجہ سے، مزدور اور فیکٹری کا مالک آپس کے اندر وابستہ ہو جاتے ہیں نا. تو یہ اصل کے اندر جو ہے وہ سمجھ لیں، اس سے ہی مسائل پیدا ہوتے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ، کبھی غور کریں جن لوگوں نے قرآن کو ترجمے سے پڑھنے کی کوشش کی ہے یا پڑھا ہے وہ اس بات کو سمجھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نماز کی اتنی تفصیلات نہیں بتائی، روزے کی اتنی تفصیلات نہیں بتائی، اور حج کی اتنی تفصیلات جو ہے وہ نہیں بتائی، اور بہت چیزیں ہیں جن کی تفصیل نہیں بتائی.
لیکن معاشرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ احکامات دیے، میاں بیوی سے شروع ہو کر اب آپ آگے سمجھ لیں کہ کتنی تاکید اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ یہ معاشرے کی سطح کے اوپر جو ہے وہ انسان کو جو ہے وہ کی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اگر وہ اگر تعلق ٹھیک نہیں ہے تو ظاہر بات ہے کہ معاشرت کے اندر جو ہے وہ خرابی پیدا ہوگی۔ اب یہ جو چیز میں نے ابھی کہی ہے نا، اس کی اہمیت ہے، اس کو ہم اگر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں چاہیں تو وہاں دیکھ لیں، اور اگر سورہ نساء کی آیت نمبر 36 ہے، ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، جو ہے نا وہ دوسری آپ خود ہی سمجھ لینا۔ اب ذرا دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں کیا فرمایا؟ فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ تعالی کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اس طرح کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ آپ ذرا اندازہ کریں کہ عبادت کا کہہ کر آگے بات کیا آ رہی ہے۔ یہ ہمارا عام طور پر وہ عبادت کا جو تصور ہے وہ بھی محدود ہے۔ میں وہ سمجھایا کرتا ہوں کہ دیکھیں عبد تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بھی موجود ہے، آقا بھی موجود ہے، تو پھر اس کی عبادت کیا ہے؟ آپ اس بات کو ذہن سے نکال دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تشریف ہی نہیں لائے، پیدا ہی نہیں ہوئے، اس سے پہلے آقا موجود ہے اور عبد موجود ہے، تو اب عبادت کون سی ہے؟ اپنے آقا کی مکمل فرما برداری، یہ ہے اصل عبادت۔ اپنی پوری زندگی میں ہم نے اس کو محدود کر دیا نماز روزے تک، اور اسی لیے اس کے پھر وہ نتائج بھی ظاہر نہیں ہو رہے۔ پوری زندگی میں اللہ کا غلام بن کر، عبد بن کر جو ہے وہ گزارنا، بے شک آپ دکان کے اوپر بیٹھیں اور بے شک آپ مکان پہ بیٹھیں یا مسجد میں ہوں یا بازار میں ہوں، کہیں بھی ہوں، کسی کے ساتھ بھی آپ معاملہ کر رہے ہوں، بیوی کے ساتھ کر رہے ہوں، بیوی شوہر کے ساتھ کر رہی ہو، اولاد کے ساتھ کر رہے ہوں، ہمسایوں کے ساتھ کر رہے ہوں، دکاندار گاہک کے ساتھ کر رہا ہو، گاہک دکاندار کے ساتھ کر رہا ہو، فیکٹری مالک مزدور کے ساتھ کر رہا ہو، مزدور مالک کے ساتھ معاملہ کر رہا ہو، اور کوئی حاکم حکمرانی کر رہا ہو اور کوئی عوام جو ہے وہ اس کی رعایا ہوں، سب اپنی اپنی جگہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ ہے عبادت، یہ ہے عبد۔ عبد جو ہے اس سے یہ تقاضا ہے، اس عبادت کا تقاضا ہے۔ تو فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ میں اکثر یہ مجھے گلہ ہی ہوتا ہے، ہمارے ہاں جب بھی شرک کے اوپر تقریر ہوگی تو کہاں جا کر بات ہوگی پوری؟ وہ بات اسی کے اوپر ہوگی، جی اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ نہیں ہے، مزار کو سجدہ نہیں ہے، پیر کو سجدہ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے قرآن حکیم میں یہ جو ہمارا تصور عبادت ہے، اگر چلیں آپ اس کو ہی فرض کر لیں، یہی ہے۔ قرآن کریم میں سورہ کہف کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے وہ فرمائی ہے، اِنَّا قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیں کہ میں ایک بشر ہوں تمہارے جیسا۔ قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یوحیٰ الیہ، میری طرف وحی آتی ہے، یہ فرق ہے۔ انما الہکم الہ واحد، اور اس وحی کا لب لباب یہ ہے کہ تمہارا معبود بس ایک ہی ہے۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو جو کوئی بھی تم میں سے جو ہے نا وہ اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو تو وہ اچھے کام کر لے، فلیعمل عملا صالحا۔ ویسے
عمل صرف نماز نہیں ہے، وہ حلال کمانا بھی عمل ہی ہے، لیکن چلیں کیونکہ وہ ذہن بن گئے ہیں نا جی عبادت اتنی ہے، اور اسی آیت کو کوٹ کریں گے تو میں اسی وجہ سے اسی سے پہلے شروع کر رہا ہوں۔ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، تو اسے چاہیے کہ صالح عمل کر کے میرے پاس آئے، اور کیسے؟ وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ وہ اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ تو وہ سارا زور جو ہے وہ پھر مسجد تک ہی لگ جاتا ہے، دکان پر نہیں لگتا، کہ وہاں بھی اللہ کا عبد ہے، وہاں بھی کسی کو شریک نہ کرے، وہاں بھی رزاق اللہ کو ہی مانے، ٹھیک ہے نا؟ جب وہاں ملاوٹ کر رہا ہے تو وہاں تو شرک، وہاں تو کسی اور کو اس نے بنا لیا نا، پھر رزاق کو اس نے اللہ کو ہی سمجھا۔ بہرحال دوسری آیت جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت ہے، جس میں ایک دوسرے شرک کا ذکر ہے۔ تو فرمایا کہ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، یہ توجہ سے سنیں گے بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ، کوئی فرق نہیں ہے۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیں کہ کل تعریف اور کل شکر کس کے لیے ہے؟ جس نے کسی کو بھی، اس اللہ کا جس نے کسی کو بھی اپنا بیٹا نہیں بنایا، اولاد نہیں بنایا، لم یتخذ والدا، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اس کو ذرا توجہ کر لیں، ولم یکن لہ شریک فی الملک، وہاں تھا کہ وہ اپنی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتا، اور یہاں کیا فرمایا؟ ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور کوئی اس کی بادشاہی میں اس کا شریک نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اس شرک کا کبھی تذکرہ نہیں آپ سنیں گے، شرک کے متعلق جب تقریر ہوگی تو اس میں اس شرک کا آپ کیوں ذکر نہیں کرتے یا کیوں نہیں سنتے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ اس میں وہ تقریر کرنے والا بھی آیا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہماری ایک عام روٹین ہے، جو قصور ہمارا ہو رہا ہو تو اس کا ہم ذکر کم ہی کرتے ہیں، دوسرے کے قصور کا جو ہے وہ زیادہ ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ سمجھ لیں، فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، بنی اسرائیل کی آخری آیت، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، وہ اپنے بادشاہی میں، اپنی حاکمیت میں، اپنی حکومت میں بھی کسی کو شریک نہیں کرتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ بس میں نے اتنے حصے کے لیے آپ کو یہ بتانا تھا۔ اب دیکھیں، چلیں آپ مانیں کہ ایک تو نماز کا شرک ہے جی، سجدہ کسی کو نہیں ہو سکتا، تو اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ میں بادشاہی میں بھی کسی کو شریک برداشت نہیں کرتا۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ شرک جو عبادت کا ہے یہ زیادہ سنگین ہے یا وہ بادشاہی کا شرک زیادہ سنگین ہے؟ آپ کبھی اس کے اوپر غور کریں، یہ تو ایک فرد کا مسئلہ ہوگا نا، اور اس فرد کے اوپر کوئی جبر بھی نہیں ہے، جبکہ حاکم کے تحت تو سارا پاکستان آ رہا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اگر وہ کوئی طاغوت بیٹھا ہوا ہے تو اس کے تحت تو پھر اب آپ کون سا مسلک آپ کہیں گے جی یہ بچ گیا ہے؟ وہ بھی اس کے تحت ہی زندگی گزار رہا ہے، اسی کی عدالت کی طرف جو ہے وہ رجوع کرتا ہے، اسی سے اپنے سارے معاملات کے لیے جو ہے وہ رجوع کرتا ہے۔ بہرحال جو ہے نا وہ عبادت کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، عبادت تو اصل کے اندر جو ہے وہ پوری زندگی ہے، اور اس پوری زندگی میں شرک نہیں ہونا چاہیے، وہ سجدے میں بھی نہیں ہونا چاہیے اور وہ حکمرانی میں بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو فرمایا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اب آپ آگے دیکھیں، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ، یعنی جس طریقے سے عبد ہونے کا تقاضا ہے نا، ایک عبد کو اپنے والدین، جس نے اپنے آپ کو اللہ کا عبد بنا لیا ہے،
اب اس نے اپنے والدین کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اور اسی طریقے سے قرابت داروں کے ساتھ، ول یتامہ یتیموں کے ساتھ، ول مساکین مسکینوں کے ساتھ، ول جار ذی القربہ اور رشتہ دار ہمسایا، ول جار ذی الجنب اجنبی ہمسایا۔ اب دیکھیں کبھی اتنی تفصیل کے ساتھ اور چیزیں آپ نے پڑھی ہیں، ایک رشتہ دار ہمسایا، اجنبی ہمسایا، یہاں تک کہ آگے فرمایا وصاحب بالجنب، وقتی مصاحبت۔ یہ وقتی مصاحبت کیا ہے؟ آپ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو اب ایک دوسرا جو ہے نا وہ وقتی ہمسایا ہے ایک دوسرے کا۔ اللہ کہتا ہے اس وقت ہمسائے کے حقوق کا خیال کرو، جب بس پر بیٹھ جاؤ تو تمہاری سیٹ پہ جو ساتھ بیٹھا ہے نا وہ تمہارا ہمسایا ہے وقتی طور پر، جب تک اس کی منزل نہیں آ جاتی ہمسایا ہے، اس کے بھی حقوق ہیں، وہ بھی ادا کرو۔ وصاحب بالجنب وابن السبیل، اور مسافر کے، وما ملکت ایمانکم، اور ان کے جو تمہارے لونڈی اور کنیز ہیں۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ جو تکبر کرنے، مطلب تکبر میں آ جائیں اور ان باتوں کی پرواہ نہ کریں، ٹھیک ہے نا، شوہر بیوی کی پرواہ نہ کرے، بیوی شوہر کی پرواہ نہ کرے، دکاندار گاہک کی پرواہ نہ کرے، گاہک دکاندار کی پرواہ نہ کرے، ہمسایہ ہمسایہ کی پرواہ نہ کرے، تو فرمایا اللہ کی ایسے لوگوں کے ساتھ کوئی محبت نہیں ہے۔ وہ پھر فخر میں آ گئے ہیں، اس لیے کہ اللہ کی بات جو ہے اس کو انہوں نے جو ہے وہ چھوٹا جانا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 83 میں، وہ میں پڑھوں گا نہیں کیونکہ اصل میں تو درس ہمارا سورہ معاون کا ہے، تو اس میں بھی آخر پہ جا کر فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی اسی طریقے سے جو ہے وہ انسانی حیثیتوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تمام انسانوں کے ساتھ جب وہ حسن سلوک کرو۔ تو یہ حسن سلوک جو ہے یہ اصل کے اندر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقاضا ہے، اور یہ ایک عبد کے اوپر فرض ہے۔ اور جب ہم یہ چیزیں جو ہے نا وہ ان کو نظر انداز کرتے ہیں تو یہ اصل کے اندر ہم فرض کے تارک ہوتے ہیں۔ ہم نے صرف یہ سمجھ لیا ہے کہ نماز نہیں پڑھی تو فرض ترک ہوا ہے، اور ہمسائے کے حقوق جو ہیں وہ ان کی پرواہ کر کے ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا، یا دکاندار جو ہے وہ گاہک کو ڈاج کر کے نہیں سمجھتا کہ میں فرض کا تارک ہوا ہوں، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کوئی ہو ظالم ظلم کر کے نہیں سمجھتا کہ میں جو ہے وہ کوئی غلط کام کر رہا ہوں۔ تو اس اعتبار سے جو ہے وہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ ایک ایسے معاشرے کی جو ہے وہ تشکیل کی دعوت دیتی ہے۔ اچھا، یہ انسان جو ہے وہ کیوں ایسا کرتا ہے؟ ایسا کیوں کرتا ہے کہ یہ ایک دوسرے کے حقوق نہیں دیتا؟ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کمزور ہوتا ہے۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ اب میں نے آپ کو ایک مثال دی نا کہ جس نے اللہ کو رازق مانا ہے اس کا ہاتھ کبھی حرام کی طرف جا ہی نہیں سکتا ہے اگر اس نے دل اور دماغ سے مانا ہے۔ بے شک باقی یہ سمجھ لیں دل اور دماغ کا مطلب یہ نہیں ہے میرے جیسے مولوی بھی جو ہے وہ زبان سے بے شک جتنی لمبی تقریریں کر لیں، وہ دل دماغ اور چیز ہے، وہ کسی عام آدمی کے اندر بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ہاتھ نہیں بڑھے گا کیونکہ اس کو پتہ ہے بھئی رزق مجھے اللہ دیتا ہے، میں اپنا رزق بڑھا ہی نہیں سکتا، تو یہ کوئی شیطان کی چال ہے میرے لیے، میں کیوں پھنسوں اس کے اندر؟ تو اصل بات یہی ہے کہ تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے، پھر انسان جو ہے وہ جدھر چاہے منہ مارے، وہ بھول چکا ہوتا ہے۔ وہ بھولنے سے مراد نہیں، یہ نہیں ہے کہ اسے کلمہ ہی بھول چکا ہوتا ہے،
کہ اسے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ بولا ہوا ہوتا ہے، یہ نہیں، یہ اسے یاد ہوتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کے اندر اس کا ایک اور سبب بھی بتایا۔ ویسے تو قرآن کریم کے اندر کئی مقامات کے اوپر یہ سبب بیان کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے تمہارے اندر ہم نے کشش رکھ دی ہے۔ سورہ آل عمران کے اندر فرمایا زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المصومۃ والانعام والحرث، ان چیزوں کی خواہش ہے، یہ کھینچتی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 100 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی اس کمزوری کو اس طرح بیان کیا، ذرا توجہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر کہیں تم میرے رب کی رحمت کے سارے خزانوں کے مالک بن جاؤ۔ لوگو، اگر تم میں سے کوئی آدمی میرے رب کی رحمت کے سارے خزانوں کا بھی مالک بن جائے، اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق، تو تب بھی تم مٹھی بند کر لو گے، نکل نہ جائے۔ کس ڈر سے؟ خشیۃ الانفاق، مک جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اور آپ دیکھ لیں جو 10 فیکٹریوں کا مالک ہے نا، اس کو بھی یہی ڈر رہتا ہے نیچے نہ آ جاؤں۔ جو ریڈی والے کو بھی ڈر رہتا ہے کہ نیچے نہ چلا جاؤں، یعنی جہاں ہوں یہاں سے نیچے نہ چلا جاؤں۔ اور جو سپر مارکیٹ کا مالک ہے، اور اس کو بھی یہی ڈر ہوتا ہے کہ میں نیچے نہ چلا جاؤں۔ بادشاہ کو بھی ڈر اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ وہ بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے ایک حدیث میں بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کی حرص ایسی ہے کہ 2 وادیاں سونے کی مل جائیں پھر وہ تیسری کی خواہش کرنے لگتا ہے۔ تو یہ اصل کے اندر جی سبب ہے جو ہم پھر، ایک تو اللہ کے ساتھ تعلق کمزور ہو گیا، دوسرا یہ ہے کہ ان چیزوں کی ہمارے اندر جو ہے وہ خواہش ہے، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم معاشرے کے اندر اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے، اور معاشرے کے اندر جو ہے وہ پھر بے چینی پیدا ہوتی ہے اور افراتفری پیدا ہوتی ہے۔ آپ یہ بات سمجھ لیں کہ انسان کے اندر حسد، وہ صرف ایک بات ہے کہ اللہ کے ساتھ اس کا تعلق صحیح ہو تو اور بات ہے، ورنہ ہم میں سے کوئی کہے کہ حسد پیدا نہیں ہوتا، بغض پیدا نہیں ہوتا، خام خواہ پیدا ہوتا ہے۔ 2 بھائی ہوں نا، ایک بھائی کے پاس جو ہے وہ اچھا مکان ہے اور دوسرا جو ہے وہ کرائے پر ہے، اور ایک کے پاس گاڑی ہے دوسرے کے پاس سائیکل بھی نہیں ہے، بھائیوں کے درمیان بغض پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ دل جو ہے نا، وہ بے شک آدمی جتنا مرضی کہے، دل میں وہ بار بار ابال اٹھتے ہیں۔ اس کا حل اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اپنے معاشرے کو ساتھ لے کر چلو، ٹھیک ہے نا؟ تمہارے پاس ہے نا، تو تم اپنے بھائی کا دھیان کرو، اور دھیان کرو گے تو پھر اس کو زیادہ نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اپنی گلی محلے کے اندر لوگوں کا خیال کرتے ہیں، تو لوگوں کو آپ سے بغض نہیں ہوگا۔ بے شک آپ زکوٰۃ ہی دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، لوگوں کو آپ سے بغض نہیں ہوگا۔ اور جب آپ دیتے نہیں ہیں تو پھر لوگوں کو بغض بھی ہوتا ہے، اور پھر جب بندہ گاڑی پر جا رہا ہو اور ادھر جا کے ایکسیڈنٹ ہو جائے، کسی کو افسوس نہیں ہوتا، وہ اوپر سے ہی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو افسوس نہیں ہوتا کہ جی مر گیا، بڑا دولت مند بیچارہ چھوڑ گیا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بغض پیدا کرتا ہے یہ طرز عمل جو ہے۔ اسی سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم جو ہے وہ بچنے کی کوشش کرو۔ اب ذرا آئیں جی اس سورہ مبارکہ کی طرف۔ فرمایا ارأیت الذی یکذب بالدین، فرمایا کہ کیا دیکھا تم نے اس شخص کو کہ جو روز جزا کو ہی جٹلاتا ہے، یعنی روز جزا قیامت کا دن اس کو نہیں مانتا، اور نہ ماننے کا ثبوت کیا ہے؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ،
یہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کے حقوق ادا نہیں کرتا۔ اور یہ عام طور پر یہ سمجھ لیں، یتیم ویسے تو سارے معاشرے کا ہی حق ہے یتیم کی خبر گیری کرنا، لیکن سب سے پہلے کس کا ہے؟ جتنا اس کا کوئی قریب ہے۔ عام طور پر کوئی ہمارے معاشرے کے اندر یتیم ہو جائے، ایک بھائی فوت ہو جائے، تو اس کا اگر کوئی بھائی دوسرا ہے تو وہی سرپرستی لیتا ہے نا، پھر کوئی اور عزیز و اقارب میں سے ہے، پھر گلی محلے والے ہیں، وہ جو ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن یتیم کی سرپرستی کرنے والا، اور میں اس طرح 2 انگلیاں اکٹھی کھڑی کی اور کہا کہ اس طرح ہوں گے، اس طرح ساتھ ہوگا ہمارا، ٹھیک ہے نا۔ اب ذرا دیکھیں، حقوق تو سب کے ہی ہیں، اب یہ بالکل ہی بے آسرا ہو گیا نا، باپ سر سے چلا گیا، ٹھیک ہے نا، بے آسرا ہو گیا۔ آپ ذرا خود سوچیں، آپ اپنے آپ کو کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں۔ میرے بچے جو ہے نا، وہ پڑھ کے پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ گئے ہیں، پھر بھی مجھے ایسے لگتا ہے کہ میں مر گیا تو وہ شاید صحیح جو ہے نا، وہ ان کو چلنا مشکل ہوگا۔ تو جو بالکل ہی چھوٹے چھوٹے بچے، یہ اس لیے بھی کہ جہاد پر وہ جائے گا، اللہ کے راستے میں لڑنے وہ جائے گا جس کو یہ تسلی ہوگی کہ میرا معاشرہ میرے بچے سنبھال لے گا، میری بیوی جو ہے وہ دھکے نہیں کھاتی پھرے گی۔ تو جیسے اس کو پتہ ہی ہو کہ یہ معاشرہ تو جو ہے وہ انتظار ہی کر رہا ہے میرے مرنے کا، پھر وہ جو 2-4 ایکڑ ہیں وہ بھی انہوں نے سنبھالنے ہیں، وہ کیوں جائے گا؟ ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے اصل کے اندر جو ہے وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اسلامی معاشرہ جو ہے نا، اس کے اندر ان چیزوں کا اتنا پاس ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ہے وہ حدیث تو میں نے ابھی آپ کو سنا دی کہ میں اور جو ہے وہ یتیم کی سرپرستی کرنے والا اس طرح ہوں گے، اچھی سرپرستی، اچھی طرح سرپرستی، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ نوٹ کر لیں۔ اگر بالفرض یتیم بچے ہیں، ان کے اور آپ کے بچے میں کیا فرق ہے؟ آپ کے بچے جو ہے نا، آپ ان کی فکر کرتے ہیں، ان کی تعلیم ہو جائے، ان کی تربیت ہو جائے، انہوں نے کل کو معاشرے کے اندر جو ہے وہ رہنا ہے، یہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ پھر روزی روٹی کمانے کے بھی قابل ہو جائیں، دوسرے لوگوں کے ساتھ ان کے معاملات بھی جو ہے وہ چلیں۔ پھر آپ شادی ہو جاتی ہے تب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی میں نے بچوں کو سمجھانا ہے۔ وہ جس کی سرپرستی کسی نے کی نہیں ہے، نہ اس کو کوئی اپنے مستقبل کا پتہ ہے، نہ کوئی حال کا پتہ ہے، نہ اس کو کسی کے لحاظ کا پتہ ہے، اور پھر جب وہ جوان ہو جائے گا تو اس کے اندر پیٹ اس کو لگا ہوا ہے، سیکس اس کو لگا ہوا ہے، پھر وہ بدمعاشی کرتا پھرے گا، پھر وہ کسی کے ساتھ جو مرضی کرے، اور پھر ایک بدمعاش بھی جو ہے نا وہ پورے شہر کے لیے جو ہے وہ باری ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی آپ اللہ نہ کرے آپ کو جو ہے وہ کوئی واسطہ پڑے، ایک آدھ بندہ ہی گلی محلے میں تھوڑا سا بد کردار کھڑا ہو جائے نا، تو اچھے لوگوں کو ناتھ ڈال دیتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ایسا نہ ہو، تم ان کو اسی طریقے سے جو ہے وہ سنبھالو جس طریقے سے تم اپنے بچوں کو جو ہے وہ سنبھالتے ہو، تاکہ وہ اچھے شہری جو ہے وہ بنے۔ تو فرمایا کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہی ہے کیونکہ یہ روز جزا کے اوپر یقین نہیں رکھتا تھا، اگر رکھتا تو کیا کرتا؟ یتیم کی سرپرستی کرتا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میں اور وہ اس طرح ہوں گے۔ تو کیا اس کو اللہ کے رسول کا ساتھ اچھا نہیں لگا؟ پھر یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ یتیم کی سرپرستی کرو، تو پھر بھی نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو آخرت کی جزا کی کوئی یقین نہیں ہے۔ بے شک کتنی نمازیں پڑھتا ہے اور کتنے روزے رکھتا ہے اور کتنی داڑھی میں کنگھیاں مارتا ہے، یہ اصل میں روز جزا پر یقین نہیں رکھتا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ یتیم کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی مستحق ہے اور میں
اس کی ہیلپ کر سکتا ہوں تو مجھے اس کی ہیلپ کرنی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر میں ہیلپ نہیں کر سکتا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر تم کسی سے ہیلپ کروا سکتے ہو تو کروا دو. کسی دوسرے کو میں سمجھوں کہ بھئی دوسرا جو ہے وہ میری بات مان جائے گا تو اس کی سفارش کر دو. سورہ نساء کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ من یشفی شفاعتن حسنتن یکل لہ کفل منہا، جو کوئی کسی کی اچھی سفارش کرے گا اللہ اس کو بھی اس میں سے حصہ دے گا. بھائی میں نے سفارش کی، پتہ نہیں آگے جس کو سفارش کیا وہ نہ بھی مانے، میرا حصہ تو پکا ہو گیا. جو اللہ نے مجھے دینا ہے وہ تو پکا ہو گیا. اگر آخرت کے اوپر یقین ہے تو اللہ تعالیٰ یہاں تک بھی کہتا ہے کہ اگر تم خود نہیں کر سکتے ضروری نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر مثالیں ہیں. بندہ آ گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو کچھ ٹریٹ کرنے کے لیے نہیں تھا، اس کو رات کا کھانا دینا یا وہ نہیں تھا انتظام. اور یہ بات سمجھ لیں کوئی یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار آتے تھے، رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں لیکن رشتہ داروں کا اور مسئلہ ہوتا ہے. آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، لوگ آتے ہیں جو ہے وہ بعض سن کر آتے ہیں نا، کہ ہم بھی سن کر آتے ہیں، ہم بھی مل کر آتے ہیں، تحقیق کر کے آتے ہیں، دیکھ کر آتے ہیں. تو شروع کے اندر تو کوئی ایسی سبیل نہیں تھی. بعد میں تو مال غنیمت سے حصہ رکھا گیا نا، لیکن پہلے تو کوئی کچھ نہیں تھا تو کس نے کھلانا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس سے کہتے ہیں کہ اس مہمان کو کوئی رکھنے کے لیے تیار ہے. مجلس کے اندر لوگ بھی جو ہے وہ اتنی شکت نہیں رکھتے تھے، یہ سفارش ہی تھی اور کیا تھا. پھر فرمایا آگے تفصیل لمبی ہے کہ ایک صحابی لے گئے، جا کے بچوں کا کھانا کھلا دیا ان کو، اس کو اس طرح سے اس کو جو ہے وہ یہ مہمانداری ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم و تربیت وہ تو یہ ہے. اچھا ایک بات سمجھ لیں، خرابی جب پیدا ہوتی ہے نا تو پھر جو ہے وہ معاشرے میں سے جو ہے وہ ہر طبقے میں پیدا ہو جاتی ہے. ہم بعض اوقات جو ہے وہ مثالیں دیکھتے ہیں کہ جی جاپان کے اندر زلزلہ آ گیا، جن لوگوں کے پاس خوراک وغیرہ تھی انہوں نے جو ہے وہ رکھ دی، اور کوئی آدمی آتا ہے اس کو ضرورت ہے تو وہ اپنی ضرورت کی خود ہی لے کر چلا جاتا ہے. آپ لا کر رکھیں، ٹھیک ہے، آپ زکوٰۃ دیں تو آپ کی زکوٰۃ سب سے پہلے امیر آدمی لے لے گا کھاتا پیتا ہی لے لے گا، وہ کہے گا مجھے ہی لگتی ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کئی دفعہ جو ہے نا وہ اس طرح کے سکینڈل آتے ہیں کہ وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے فلانا ایم پی اے کھا گیا، فلانا وزیر کھا گیا. وہ کیا ہوتا ہے؟ زکوٰۃ ہی ہوتی ہے نا، تو کھا جاتا ہے. یہ اصل کے اندر جب معاشرہ ہی خراب ہو گیا ہے، یہاں امیر بھی کرپٹ ہے، یہاں کا فقیر بھی کرپٹ ہے. بہرحال جب معاشرہ بحیثیت مجموعی ٹھیک ہو جائے گا نا تو پھر فقیر بھی وہی فقیر ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نا کہ اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، تو کوئی آسانی سے جلدی سے نہ ہاتھ نہیں نیچے کرے گا، ٹھیک ہے نا. وہ اس کو، اور یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جلدی سے ہاتھ ہی نیچے کر دو ایک آدمی آیا، اس نے آ کر کہا اللہ کے رسول میں بہت حالات خراب ہے، فقیر ہوں. فرمایا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا کچھ تو ہے. اس نے کہا کہ کوئی ایک دو برتن ہے میرے پاس. فرمایا لے آؤ. منگوائے، کہا بیچ دو اس کو، بلکہ بیچ کیا دو، آپ نے خود ہی بولی لگوا دی. صحابہ بیٹھے تھے، 2 درم کے لے لیے. فرمایا 1 درم کے کلاڑی لے کر آؤ اور 1 درم جو ہے اس کی کوئی لکڑی لے کر آؤ، وہ نہیں رسی لے کر آؤ. تو ایک لکڑی لے کر جو ہے وہ ڈنڈا اس میں
وہ دستہ کلاڑی کا ڈال دیا آپ نے خود اپنے ہاتھ سے، اور اسے کہا جاؤ لکڑیاں کاٹو اور آ کے بیچو. یہ نہیں کہا کہ تم نیچے ہاتھ کر دیا کرو، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ کبھی کرنا پڑ ہی جاتا ہے، بڑے بڑے کو بھی کرنا پڑ سکتا ہے، تو وہ ایک اور بات ہے. لیکن یہ بھی بتا دیا کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ بہتر ہے. تو بہرحال جو ہے نا وہ فرمایا کہ ولا یحض علی طعام المسکین. آپ ذرا غور کریں، اگر اس طرح کا معاشرہ وجود میں آ جائے تو یہ تو جنت ہے دنیا میں. کسی آدمی کو اب جھونپڑی میں رہتے ہوئے بھی احساس نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، کہ صبح کہاں سے کھاؤں گا، ٹھیک ہے، کسی کو پریشانی نہیں ہوگی. لیکن چونکہ ہم اسلام کے اوپر عمل کرتے ہی نہیں ہیں، ہم نے وہ حصہ تو بالکل ہی چھوڑ دیا ہے نا، اس کو تو ہم عبادت شمار کرتے ہی نہیں، ابد کے تقاضوں میں ہی شمار نہیں کرتے نا اس کام کو. تو فرمایا کہ ولا یحض علی طعام المسکین، اور یہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. آگے فرمایا فویل للمصلین، بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے. اچھا، یہ نماز کا کہاں سے آ گئی؟ ویسے پیچھے تو بتا دیا کہ یہ آخرت کے اوپر یقین ہی نہیں کرتا، جزا سزا کے دن پر اس کا یقین ہی نہیں ہے. اب یہاں آ کر پتا چلتا ہے کہ وہ نماز بھی ہو سکتا ہے پڑھتا ہو، ٹھیک ہے نا. تو اب یہ سمجھ لیں کہ جی نماز کے بارے میں قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات تو فرمائی ہے کہ نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. کئی لوگ سوال کرتے ہیں جی ہمیں تو نہیں روکتی، یا فلانے نمازی کو تو نہیں روکتی، وہ تو 5 وقتہ نماز پڑھتا ہے، اور پھر جب دکان کے اوپر آتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کم توڑتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، اس کو تو نہیں روکتی نماز. پھر اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ تو کہتا ہے روکتی ہے. اصل میں نماز جو ہے نا جی، یہ ایک عمل ہے جو انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط بناتی ہے. ویسے یہ جن کو ہم عام طور پر عبادات کہتے ہیں نا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ انسان کا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کرنے کے لیے. اور جب اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہو گیا تو اب آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ اپنا تعلق درست کریں گے. جس کا تعلق اللہ کے ساتھ درست ہو گیا، پھر اس کا تعلق جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ درست ہونا شروع ہو جائے گا. ہمارا اللہ کے ساتھ ہی صحیح نہیں بنتا تو دوسروں کے ساتھ کیسے بننا ہے؟ اور وہ اس وجہ سے جو ہے نا وہ اچھا ایک بات اور سمجھ لیں، یہ نماز اتنی زیادہ اس کی امپورٹنس ہے کہ اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورہ جو ہے نا وہ مریم کی آیت نمبر 54 اور 55 سے میں حوالہ دے رہا ہوں. وہاں آیا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کریں ان کے سامنے اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا اس کتاب میں. تو اس سے اگلی آیت کے اندر جو ہے وہ فرمایا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو صلاۃ اور زکوٰۃ، اس کی جو ہے وہ بڑی تلقین کرتے تھے. یہ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے. اور قرآن حکیم کے اندر ایک مقام پر، اب مجھے اس کا حوالہ اس وقت یاد نہیں آ رہا، کہ ایک جگہ اللہ نے کہا کہ یہ زکوٰۃ نہیں دیتے. میں پہلے جب یہ چیز میرے ذہن میں نہیں تھی تو میں نے کہا کہ ان سے زکوٰۃ کا کیوں ذکر ہو رہا ہے. لیکن پھر جو ہے وہ یہ بات پتہ چلی کہ اصل میں وہ نماز بھی پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا. ظاہر ہے یہ نماز انہیں کس نے سکھائی تھی؟ مکہ والوں کو، مشرکوں کی بات کر رہا ہوں. یہ نماز انہیں کس نے سکھائی تھی؟ ان کے پیچھے جد امجد نے. ہمیں نماز کس نے سکھائی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.
تو ان کو اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے چلی آ رہی ہے. تو وہ سورہ انفال کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے اگرچہ ان کی نماز کو نماز نہیں مانا، لیکن وہ تو اپنی طرف سے نماز ہی پڑھتے ہوں گے نا. فرمایا وما کان صلاتهم عند البیت الا مقام و تصدیہ، ان کی نماز اس گھر میں آ کر جو ہے وہ کوئی نہیں ہے سیٹیاں تالیاں ہیں. ظاہرہ کچھ چیزیں انہوں نے شامل کر لی ہوں گی نا اس نماز کے اندر بھی، ایسی چیزیں شامل کر لی. اللہ نے کہا کہ یہ کون سی نماز ہے جیسے ہم کہتے ہیں. تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. کئی نماز پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں کہ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر مار دی جاتی ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اس نماز سے تو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تعلق قائم نہیں ہوا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے والی چیز اگرچہ روزہ بھی ہے، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے اور تلاوت قرآن بھی ہے، لیکن اس کی ابتدا کیا ہے؟ نماز ہے. اور یہ نماز کے بارے میں اگر آپ سمجھ لیں یہ ہے کیا؟ 5 وقت ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں نا، تو کیوں آتے ہیں یا کیوں پڑھتے ہیں؟ چلیں گھر میں پڑھتے ہیں. اصل کے اندر نماز اگر شعور کے ساتھ پڑھی ہے تو ابھی آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ میں اللہ کی ثنا کر رہا ہوں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اسے بدلے کے دن کا مالک مان رہا ہوں اور وعدہ کر رہا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور میں وعدہ کر رہا ہوں کہ مجھے غضب کا مستحق نہیں بننا، مجھے گمراہوں کا ساتھی نہیں بننا اور مجھے انعام یافتہ کو ساتھی بننا ہے. تو انعام یافتہ ساتھیوں کا کیسے بنو گے؟ اب اس کے بعد جو آپ تلاوت کرتے ہیں وہ کیا چیز ہے؟ وہ قرآن ہی کا کوئی مقام ہے نا. ابھی ہمیں یہاں تلاوت سنی، یا چلیں صبح آپ نے نماز پڑھی ہے، کسی کو یاد ہے کہ صبح کیا سنا تھا؟ وہ تو کوئی نصیحت سنی تھی. میرا خیال ہے یہ یاد ہی کسی کو نہیں ہوگا کہ صبح پڑھا کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو نماز وہ کون سی نماز ہے بھائی جس کا پتہ ہی نہیں چلا؟ یہ اس لیے نہیں ہے، یہ نماز اس لیے ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ شعوری طور پر انسان منہ ہاتھ دھو کر جب وہ کھڑا ہوا ہے نا تو اللہ کے سامنے اپنے اس عہد کی تجدید کر رہا ہے. پھر اس میں قرآن حکیم کا جو مقام پڑا ہے، اس میں جو نصیحت اسے حاصل ہوئی ہے وہ اس نے جا کر اس کے اوپر عمل کرنا ہے. صبح کی نماز لمبی ہوتی ہے تو وقفہ بھی لمبا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب جا کر دکان کا اوپر بیٹھنا ہے، معاشرے کے اندر آپ نے جو ہے وہ پھیلنا ہے. جس طرح وہ سورج جمعہ کے اندر آیا نا کہ جب نماز پڑھ لو تو پھیل جاؤ، تو اب پھیلنا ہے. تو اس پھیلتے وقت ان نصیحتوں کو یاد رکھنا ہے نا جو بھی آپ نے نماز کے اندر پڑھی تھی تازہ تازہ. اور ایسا عمل 5 دفعہ ہوگا تو آپ ذرا دیکھیں کہ تھوڑا تھوڑا بھی بندے کو سمجھ آ جائے تو وہ معاشرہ کتنا صاف ستھرا معاشرہ جو بن جائے گا. اور یہاں تقریباً 99% کسی مسلک کے لوگ ہوں، میں دعوے سے کہتا ہوں، وہ بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، کوئی ہوں، 99% بندوں نے پتہ نہیں ہوتا مولوی نے کی پڑھیا، کی نصیحت کر گیا یا خود پڑھا کیا پڑھا ہے، کچھ بھی نہیں. تو اب آپ دیکھیں سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے وہ 43 کے اندر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. وانتم سکارا حتی تعلموا ما تقولون، حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تمہیں پتہ چلے کہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو جو بغیر ہی نشے کے جس کو نہیں پتہ لگا کیا کہہ گیا، کیا کہہ لیا، اس میں کیا فرق ہے؟ مطلب یہ ہے کہ نشہ اپنی جگہ حرام ہے، لیکن وجہ اللہ نے کیا بتائی کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو. ٹھیک ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ پتہ چلنا چاہیے کیا کہہ رہے ہیں.
تو وہ کتنے لوگوں کو پتا چلتا ہے؟ بات تو برابر ہی ہو گئی ہے. بس ٹھیک ہے کہ فرض ادا ہو گیا نا. اللہ کے ساتھ تعلق بھی نہیں بنا. یعنی یہ قرآن جو سمجھ میں آتا تو اللہ کے ساتھ کوئی چلو کوئی آدھا گھنٹہ، کوئی 15 منٹ، کوئی 2 گھنٹے تو اللہ کے ساتھ کوئی تعلق بنتا نا. آپ کسی مولوی کی مجلس کے اندر جا کر بیٹھتے ہیں، وہ آپ کو جب تقریر سناتا ہے تو کوئی اس کا اثر آدھا گھنٹہ، 15 منٹ، 20 منٹ رہتا ہے کہ نہیں؟ تلاوت کا کتنی دیر رہتا ہے؟ کیوں نہیں رہتا؟ وہ اس وجہ سے نہیں رہتا. یعنی مولوی اپنا اثر چھوڑ دیتا ہے، اللہ کا کلام اثر نہیں چھوڑتا، اس لیے کہ اس کو تو سمجھا ہی نہیں ہے کہ کیا پڑھ لیا کیا. ذرا غور کریں، یہ اللہ نے ایک بہت زبردست سسٹم دیا ہے انسان کی اصلاح کا. لیکن ہمارے لیے تو پھر وہ ایک بات بن گئی ہے نا جی، نماز پڑھ کے آ گئے ہیں جی، ٹائم پورا کر کے آ گئے ہیں. تو فرمایا کہ فویل للمصلین، تو خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل ہے. مطلب یہ ہے کہ چلیں ایک غافل یہ ہے کہ وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں. دوسرا میں نے بتایا کہ وہ سورہ نساء کی آیت کے حوالے سے کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ تم کیا پڑھتے ہو. پڑھ تو رہا ہے شرابی، لیکن اسے پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ وجہ ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. شراب اپنی جگہ علیحدہ ایک گناہ ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا کہ تم کیا پڑھ رہے ہو نشے میں، لہذا نشے کی حالت کے اندر جو ہے وہ نماز کی طرف نہ ہو. تو میں کہتا ہوں جس کو بغیر نشے کے کچھ سمجھ نہیں آئی وہ کس کھاتے میں جائے گا؟ اور ہماری اکثریت انہی لوگوں کے اندر جو ہے وہ شمار ہوتی ہے. تو فرمایا کہ کیونکہ اسی نے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا تھا، اور اسی تعلق کی مضبوطی کے اوپر ہم نے اپنے معاشرے کے اندر جو ہے وہ دوسروں کے حقوق و فرائض جو ہے اس کی ادائیگی کرنی تھی. الذین هم یراؤون، اور وہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے. وہ تو نماز بھی دکھاوے کی ہو سکتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے روزے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. تو یہ تو وہ بھی ہو سکتی ہے، اور دکھاوے کی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، ہمدردی بھی ہو سکتی ہے. دیکھیں نا، جنہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں وہ بھی ہمدردی کرتے ہیں اپنے محلے گاؤں میں. اس میں ہم شک نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہو دل میں تو پھر اس خیر کا کام کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے. کسی کی مدد کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی فائدہ مطلوب نہیں اس کا ہونا چاہیے کہ جی یہ ہمارے کام آئے گا، یہ ہمیں سلام کرے گا، ٹھیک ہے. اس کے بغیر ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے ساتھ اللہ کے حقوق بھی ادا کرو تو بغیر دکھاوے کے، اور اگر انسانوں کے حقوق ادا کرو تو وہ بھی بغیر دکھاوے کے. الذین یراؤون، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں. ویمنعون الماعون، یہ آخری بات کہہ دی. ہر انسان جو ہے نا اس کو کوئی نہ کوئی ضرورت پڑ جاتی ہے. بعض اوقات جو ہے وہ گاؤں دیہات کے اندر، چلیں یہ تو شہر ہیں، میں جس گاؤں کے اندر پیدا ہوا بڑا ہوا اس گاؤں میں ایک دکان ہوتی تھی، وہ بھی کبھی کبھی بند ہوتی تھی. تو اب عام طور پر عورتیں جو ہے وہ گھر میں جب ضرورت پڑ گئی، جی ماچس نہیں ہے، جی ماچس کدھر گئی، ماچس کدھر گئی، بچے نے اٹھا کے کہیں ادھر ادھر پھینک دی. ہمسائے سے مانگ لو، ہمسائے آگے وہ ہو جو دے نا وہ کہہ جی اپنی لا کے رکھا کرو. تو اس طرح کے واقعات جب ہوتے ہیں، کوئی کسان ہے اس کو ساتھ والے کسان سے کوئی آزار چاہیے، آپ کا دماغ فوراً اس طرف آئے گا، اور وہ خرابی ہے کہ جی مانگ کر لے جائیں گے واپس نہیں کریں گے. یہ تو وہ بدبخت ہے نا. جب آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو اب واپسی آپ کو کرنی ہے. اس کو وہ یاد رکھے نہ رکھے، آپ کریں جا کر واپس. کسی سے چیز مانگ کر لائے ہیں نا، گھر میں نہ پڑی رہے. آپ استری کسی سے ہمسائے سے مانگی ہے اور اب وہ ہمسایہ ہی آ کے لے کے جائے گا، اور وہ ہو سکتا بھول بھی جائے اور اس کو یہی یاد نہ ہو کہ کس گھر میں گئی ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اسے ہضم کر لیں کہ جی چلے میں کون سا چوری کر کے لے کر آیا ہوں.
یہ معاشرے کے اندر خرابی ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہرحال میں نے بتایا کہ جب مجموعی طور پر معاشرے کی اصلاح ہوگی تو یہ وہ جو آپ کو چیزیں جاپان یورپ کے اندر نظر آتی ہیں نا کہ وہاں کا فقیر بھی ایماندار ہے، وہاں کا امیر بھی ایماندار ہے، تو یہاں بھی آپ کو فقیر ایسے ملیں گے، امیر بھی پھر ایسے انشاءاللہ جاؤ ملیں گے۔ لیکن یہ فرمایا کہ وَيَمْنَعُونَ الْمَعُونَ، منع کر دیتے ہیں، روک دیتے ہیں، نہیں دیتے کسی کو جو ہے وہ کوئی چھوٹی موٹی چیز بھی نہیں دیتے، بڑی پھر کہ جو چھوٹی موٹی نہیں دیتا اس نے بڑی کیا دینی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ ہمیں واقعتاً جو ہے وہ تعلق مع اللہ جو ہے اس کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس کے جو ثمرات ہیں، نتائج ہیں جو معاشرے کے اندر جو ہے وہ ظاہر ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اثرات بھی دکھائے اور ہم بھی کوئی امن کا معاشرہ یا امن کی سرزمین کے اوپر جو ہے وہ زندگی گزاریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔